مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 11 باب 1 سے 45 آیات تک۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نامی ایک مریض تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند کو عطر ملا تھا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے تھے۔ لازر مریض اسی کا بھائی تھا۔ پس انہوں نے اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ، جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے سبب سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا، اور اس کے شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہیں جانا چاہتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کے وقت چلے تو وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ اس دنیا کی روشنی دیکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رات کے وقت چلے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں جاتا ہوں کہ اسے جگاؤں۔ تب شاگردوں نے کہا، اے خداوند، اگر وہ سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر انہوں نے خیال کیا کہ اس نے نیند کے آرام کی بابت کہا ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا کہ لازر مر گیا ہے، اور میں تمہاری خاطر خوش ہوں کہ میں وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ تب توما نے، جو توام کہلاتا ہے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پس یسوع بیتنیہ میں آیا اور اسے 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 15 غلبہ کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، اگرچہ وہ مر بھی گیا تو بھی زندہ رہے گا۔ جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔
وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ہنوز گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اسے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھی اور باہر گئی ہے، اس خیال سے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور جب مریم وہاں آئی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ پس جب یسوع نے اسے دیکھا کہ روتی ہے اور یہودیوں کو بھی جو اس کے ساتھ آئے تھے کہ روتے ہیں، تو روح میں آہ کھینچی اور گھبرا کر کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، چل اور دیکھ لے۔ اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ تب یہودیوں نے کہا کہ دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ بھی نہ مرتا؟ تب یسوع اپنے میں پھر آہ کھینچ کر قبر پر آیا۔ وہ غار پر آیا تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا کہ پتھر ہٹا دو۔ مرحوم کی بہن مارتھا نے اس سے کہا کہ اے خداوند، اس سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا اور یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے سبب سے جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا ہے، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اسے کھول دو اور جانے دو۔ تب یہودیوں میں سے بتیرے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا، اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم روزوں کے دوران 5ویں اتوار کی اقدس یوخرستی قربانی میں شریک ہیں۔ کلیسیا نے روزوں کے ایام اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ ہم دعا، روزہ اور خیرات کے ذریعے روحانی زندگی میں مضبوط ہوں اور امید میں نئی زندگی شروع کریں۔ آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں امید اور نئی زندگی کا خوبصورت درس دیتی ہیں۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب کے 37ویں باب سے لی گئی ہے۔ حزقیال نبی کی کتاب کا مرکزی موضوع خدا کی قربت ہے۔ حزقیال نبی کا تعلق
काहिनों की नस्ल से था। वो बाबल की असीरी में रहा। खुदा ने उसे चुना कि वो बाबल में नबूवत करे और बनी इसराइल कौम को एक उम्मीद और नई ज़िंदगी का पैगाम सुनाए। हिजकिय्याल नबी जिला वतनी से अपने वतन वापसी की उम्मीद और खुदावंद यसु मसीह की आमद के बारे नबूवत करता है। खुदा नबी के ज़रिए अपनी बरगज़ीदा कौम बनी इसराइल को आज़ादी, उम्मीद और नई ज़िंदगी की खुशखबरी सुनाना चाहता है। खुदा अपनी कौम को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो हर वक्त उनके साथ है। वो हड्डियों को ज़िंदा करने की रोया से बनी इसराइल कौम और हमें रिहाई का दरस देता है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम के 8वें बाब से ली गई है, जहाँ मुक़द्दस पौलुस रसूल रिहाई और नई ज़िंदगी की बात करता है कि हम यसु मसीह पर ईमान रखने की बदौलत उसमें नई ज़िंदगी के हिस्सादार हैं। हमें अपने आप से एक अहम सवाल पूछना है कि क्या खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है या नहीं। जो पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदा का रूह उनके अंदर सुकूनत करता है। जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। यसु मसीह का होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारा मजाज खुदावंद यसु मसीह की तरह होना चाहिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को आश्कारा करता है कि हम जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलें। जिस तरह एक आदमी की बदौलत गुनाह इस दुनिया में वारिद हुआ, इसी तरह यसु मसीह पर मजबूत ईमान के वसीले से हम ज़िंदगी पाते हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजील के 11वें बाब से ली गई है, जहाँ लाज़र के ज़िंदा किए जाने के मोजज़ा का ज़िक्र है। दीगर अंजील नवीसों ने इस मोजज़े को बयान नहीं किया। आज की तिलावत में खुदावंद यसु मसीह मरियम और मार्था के भाई लाज़र को मुर्दों में से ज़िंदा करके खुदा बाप का जलाल ज़ाहिर करता है। वो बैतनिया में रहते थे, जो यरूशलेम के करीब ही था। जब यसु मसीह यरूशलेम में ईद मनाने आता था तो अक्सर उनके घर क़याम करता था। लाज़र यसु मसीह का दोस्त था। लाज़र की बीमारी की खबर यसु मसीह को भेजी गई। ए खुदावंद, देख, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। बहनों को अपने भाई की बहुत फ़िक्र थी। यसु मसीह ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि इसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। जिस जगह यसु मसीह था वहीं 2 दिन और रहा। यसु मसीह उनके लिए बड़ा काम करने का इरादा रखता था, इसलिए वो उनके पास जाने से रुका रहा, ताकि उसके पहुंचने से पहले लाज़र मर जाए और दफन हो जाए और वो उसे ज़िंदा करे। यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि हमारा दोस्त लाज़र सो गया है, लेकिन मैं जाता हूँ कि उसे जगाऊँ। एक अच्छा मसीही मर जाता है तो फ़क्त
سوتا ہے۔ تب شاگردوں نے کہا، اے خداوند، اگر وہ سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہا کہ لازر مر گیا ہے۔ جہاں ماتم کرنے والے ہوں وہاں تسلی دینے والے بھی ہونے چاہیے۔ مریم اور مارتھا کے پاس اتنے لوگوں کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ معاشرہ میں بڑی اہم حیثیت رکھتے تھے۔ یسوع مسیح اور مارتھا کی گفتگو قابل غور ہے۔ وہ یسوع سے ملنے کو گئی۔ مارتھا نے یسوع سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع مسیح نے مارتھا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، اور اسے یقین دلایا کہ قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ مارتھا کا خوبصورت جواب، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ مارتھا نے اپنی بہن مریم کو بلایا۔ اس نے اسے یسوع مسیح کے حکم سے بلایا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ جو تسلی دینے آئے تھے ان سب کو چھوڑ کر مریم یسوع مسیح کے پاس آ گئی۔ دوسروں نے خیال کیا کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ مریم بھی یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر کہتی ہے، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ پہلے مارتھا نے یہی کہا تھا، اب مریم بھی قدموں پر گر کر یہی کہتی ہے۔ مقدس لوکا کے مطابق انجیل میں مریم یسوع مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مارتھا نے یسوع مسیح سے زیادہ بات چیت کی، جبکہ مریم نے یسوع مسیح سے کم بات کی مگر روئی زیادہ۔ یسوع مسیح نے اس غم زدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی دکھائی۔ جب یسوع نے مریم اور یہودیوں کو روتے دیکھا تو روح میں آہ کھینچی اور گھبرا کر کہا، یعنی وہ دل میں نہایت غمگین ہو کر اس نے کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ان کی کیسی فکر کی۔ شاید اس سوال سے ماتم کرنے والوں کی رنج سے توجہ ہٹی ہوگی اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ اس کے آنسوؤں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کتنا رنجیدہ ہوا۔ یسوع مسیح الہی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی بھی تھا، اس لیے غم کے جذبات سے متاثر ہوتا تھا۔ اس نے اپنے الہی ہونے کا ثبوت دینے سے پہلے اپنے انسانی ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر یہودیوں نے کہا کہ دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ یسوع مسیح اپنے میں پھر آہ کھینچ کر قبر پر آیا اور کہا کہ پتھر ہٹا دو۔ یسوع مسیح پتھر کو ہٹا کر موت سے زندگی کی طرف جو رکاوٹ یا دیوار حائل تھی اسے ختم کرتا ہے، اور اس لیے بھی پتھر ہٹانے کا حکم دیا
کہ وہاں موجود لوگ دیکھ لیں کہ بدن اندر ہے اور مردہ ہے۔ شاید جب پتھر ہٹا رہے تھے تو مارتھا نے بدبو محسوس کی اور کہا کہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے مارتھا سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ اگر ہم بھی یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھیں تو خدا کا جلال دیکھیں گے اور ہماری زندگی میں بھی حیرت انگیز کام رونما ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی آنکھیں باپ کی طرف اٹھائیں اور بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ ایک لکھاری لکھتا ہے کہ یسوع مسیح نے صرف لازر کا نام لے کر پکارا اور وہ قبر سے باہر آ گیا۔ اگر یسوع مسیح وہاں پر دفن مردوں کو آواز دیتا تو سب نے زندہ ہو جانا تھا۔ یسوع مسیح نے ان کے مضبوط ایمان کی بدولت لازر کو نئی زندگی عطا کی۔ عزیز مومنین، لازر کے زندہ کیے جانے کے معجزہ میں 4 باتیں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، یسوع مسیح کا لازر کے خاندان سے خاص پیار۔ نمبر 2، مارتھا اور مریم کا خداوند یسوع مسیح پر مضبوط ایمان۔ نمبر 3، لازر کی وفات پر خداوند یسوع مسیح کا رنجیدہ ہونا۔ نمبر 4، یسوع مسیح کی خدا باپ سے دعا اور گہرا تعلق۔ عزیز مومنین، مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کا ایک اہم موضوع زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندگی کا بانی ہے اور وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ آئیں روزوں کے ان مقدس ایام میں اپنی زندگی پر غور و خوض کریں۔ کیا ہم گھمنڈ اور مغروری کی زندگی تو نہیں بسر کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے معافی حاصل کر کے حلیمی اور عاجزی کی زندگی گزاریں۔ خدا ہمیں زندگی کی قدر و منزلت کو پہچاننے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا فضل بخشے۔ ہمیں امید سے بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ خداوند یسوع مسیح پر مضبوط ایمان رکھنے اور خدا باپ سے دعا مانگنے کی روح عطا کرے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔